ہیلو السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے دعوت دی ہے ایک اسلامک اسکالر کو تاکہ ہم بات کر سکیں یوتھ کے مسائل کے اوپر اور جان سکیں اور سیکھ سکیں دین کے بارے میں، اور جو سوالات ہمارے دل میں ہوتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، ان کے جوابات جان سکیں۔ تو آئیے چلیے ملتے ہیں اپنے گیسٹ ڈاکٹر انوار علی سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر انور، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے تشریف لائے۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو ہے وہ میں آپ کا تعارف جاننا چاہوں گا، جو لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ بتائیے۔ نام تو آپ نے لے لیا، ڈاکٹر انوار علی نام ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں پچھلے کوئی اراؤنڈ 25 ایئرس سے منسلک ہوں۔ اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر ہوں فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں، اور پی ایچ ڈی کیا ہے مالیکولر میڈیسن میں۔ تو چھوٹا موٹا کچھ ظاہر ہے یہی سائنس، اور اسپیشلی میرا جو سبجیکٹ ہے وہ مالیکولر میڈیسن کے حوالے سے ہے، تو اس میں کچھ ڈرگ ڈیولپمنٹ اور اسپیشلی جو ہمارا اسٹیم سیل تھراپی سے ریلیٹڈ کچھ کام ہے۔ باقی خاص طور پر اس وقت ظاہر ہے آپ نے جو انوائٹ کیا، تھینک یو سو مچ، اور اس میں جو خاص پرسپیکٹیو ہے وہ یہ کہ تنظیم اسلامی سے وابستہ ہوں اور تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، اور اس وقت کچھ ذمہ داریاں اللہ کی توفیق سے ملی ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا یہ پورا ایک جو ویژن ہے، اس کے تحت انہوں نے 2 آرگنائزیشنز پیرالل بنائی تھیں۔ ایک وہ تحریکی کام ہے کہ جس میں اصلاح معاشرہ بھی ہے اور دین کے نفاذ کی محنت ہے، تو اس کے تحت جو ایک سیٹ اپ ہے تنظیم کا، اس میں امیر حلقہ کراچی شرقی کی ذمہ داری ہے، اور جو ایک پیورلی ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے کہ جس میں قرآن کا تعلیم، اس کا تعلم، اس کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، قرآن کے علوم کے اوپر جو بھی آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق تحقیق ہونی چاہیے، اور اس کا جو انفرق ہونا چاہیے ہمارے سوشل ایشوز کے ساتھ، تو اس کے حوالے سے انجمن خدام القرآن جو ڈاکٹر صاحب کا بنایا ہوا ادارہ ہے، اس میں ڈائریکٹر ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، تو یہ پی ایچ ڈی کیا، پھر اس کے بعد یہ تنظیم اسلامی تک کا سفر اور اسلامک اسٹڈیز وغیرہ میں آپ نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی، تو یہ کیسے ہوا؟ ہاں، اصل میں دیکھیں، کٹ دا اسٹوری شارٹ، مطلب میں ظاہر ہے اتنا ٹائم تو آپ کا نہیں لوں گا، کچھ تھوڑا سا کیوریوسٹی تھی لڑکپن سے، اور اس میں اسپیشلی جو میرا ایک بہت بڑا کنسرن تھا وہ جو اختلافی جو معاملات ہیں، جو ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے ایک کیفیت ہوتی تھی کہ بھئی کیا ہے، ڈیپ ڈاؤن ایسی کیا ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اس طرح کے جو بھی معاملات تھے، تو اس کی وجہ سے کافی پریشانی کا ایک رہتا تھا ذہن۔ تو بہرحال اسی تحقیق میں لگ گیا، اس کھوج میں لگ گیا، بہت سارے آرگنائزیشنز کو اور بہت ساری جو بھی دینی مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ ایسوسیشن وہ رہی۔ اسی دوران میں چلتے چلتے سفر میں پھر ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ جو ہیں ان کے ساتھ کہہ لیجیے کہ کچھ انٹریکشن اس سینس میں کہ ان کے دروس اور ان کی باتیں آئیں۔ درمیان میں کچھ اور بہت سے محسنین ہیں جن کا نام ظاہر ہے اس وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، تو جو متعارف کرانے کے ذریعہ بنے۔ پھر جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یا ان کی دروس کے ساتھ ایک لنک بنا، تو جو بات سمجھ میں آئی وہ بڑی سیدھی سی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت دی ہے قرآن، اور جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی، بدقسمتی سے ہم ساری باتیں کر رہے ہیں اور اس کی بات نہیں کر رہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج امت جو یہ بافکیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے مختلف جو بھی۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کی اس پکار میں یا ان کے دعوت میں حقیقت کا رنگ نظر آیا الحمدللہ، تو جوائن کیا، اور اس وقت سے لے کے پھر الحمدللہ پورے انشراح صدر کے ساتھ یہاں۔ تو وہ ایک سفر تھا، اس میں ظاہر ہے ایک پی ایچ ڈی ہونا، اور وہ ایک ٹپیکل جو ہمارا ایک کنونشنل وے ہوتا ہے، لیونگ کام چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ ساری چیزیں ہوئیں، آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہوئیں، تو تھوڑا اس طرف رجحان ہوا، اور تھوڑی پھر دینی علوم حاصل کرنے کے حوالے سے تھوڑی سی محنت جو بھی اللہ کے توفیق سے کر سکتے تھے وہ کی۔ تو پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ کچھ چیزیں ملا جلا کر چل رہی ہیں۔ ہم اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، اور جگہ جگہ ماشاءاللہ سے ہر گلی میں مسجد ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ ہمیں ایکسیس حاصل ہے کہ ہم اسلامک اسکالرس کے پاس جا کے بات کر سکیں، اور سکھاتے بھی ہیں، تبلیغی جماعت ہے، ہر چیز ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو ہر چیز برائی عام ہے، چوری عام ہے، جگہ جگہ ریپ کے کیسز سننے میں آتے ہیں آج کل، اور بھی بہت ساری، آپ صدر میں چلے جائیں تو دکانداری جو ہے وہ جھوٹ کے مبنی ہے، ہر چیز جھوٹ پہ چل رہی ہے، چاہتا ہے ہر کوئی کہ وہ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرے، ٹانگ کھینچے، مطلب ہر برائی آپ جو نام لینا چاہیں وہ برائی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تو اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا مطلب اسلامک اسکالر صحیح سے سکھا نہیں پا رہے،
یہ ہے مسئلہ, یا پھر جو ہے وہ خود کا انڈیویژولی کوئی ایک ریزن ہے جو وہ جو ہے وہ سیکھ نہیں پا رہے صحیح سے؟ تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے جو ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے نا کسی بھی سسٹم میں وہ دو اسٹیپس میں ہوتی ہے. ایک کا تعلق واعظ و نصیحت سے ہے, یعنی میں آپ کو سیدھی راہ دکھا کر اچھی بات بتا کر اور اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں. دوسرا جو ہوتا ہے نا اس میں جس کو ہم اردو میں ٹپیکلی کہتے ہیں قوت تنفیذ. جب تک آپ کسی سسٹم کو کسی نظام کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے آپ اس کے اثرات دیکھ نہیں سکتے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پاکستان بنانے کے بعد جس بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا, یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا دین ہم نافذ کریں گے, اس سے ہم نے پہلو تہی کی. اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں, وہ بہت ایک لمبی بحث ہو جائے گی. شارٹ یہ کہ ہم نے کیونکہ اس کو نافذ نہیں کیا اس سسٹم کو کہ جو اللہ سے ہم نے لیا, نتیجتاً صورتحال یہ رہی کہ ہماری سیاسی سطح پہ جو لوگ ہمارے اوپر رہے ان کے انٹرسٹ کچھ اور تھے. مثال کے طور پہ پورا کیپٹلائز یا کیپٹلزم کا جو سسٹم ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر, جو کہ ہمارے ایلیٹ کلاس جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو ہمارے حکمران ہیں, جو ہمیشہ سے ہم پر رہے اور انہی کے سبلنگز ہیں یا انہی کے ریلیٹیوز ہیں جو فوج کے اندر بھی ہیں, انہی کے ہیں کہ جو انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, انہی کے جو سارے ایک پوری تو انہوں نے جو ایک پورا نظام بنایا وہ نظام فیور کرتا ہے ان کے مفادات کو, اور ان کے لیے جو چیز اچھی ہے اس کو انہوں نے اس سسٹم کے تحت چلایا. جہاں تک بات ہے ہماری مذہبی طبقے کے حوالے سے, تو ایک تو معاملہ میں کہوں گا ایک جگہ پر تو ہم مظلومیت کا ایک فیکٹر لے سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کبھی زمام کار آیا ہی نہیں, قوت تنفیذ آئی ہی نہیں, وہ کبھی اس بات کو جو وہ کہہ رہے ہیں امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکے. وہ صرف واعظ, نصیحت, تقریر, درس اور وہاں تک ظاہر رہ گئے. دوسرا جو اینگل ہے وہ مظلومیت کا نہیں ہے بلکہ وہ برابر کے شریک اس سینس میں ہیں کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ نے جو دین دیا تھا اس دین کو وہ نظام کی سطح پر نافذ کروائیں اور اس کی برکات لوگوں تک پہنچیں. دیکھیے عوام جو ہوتی ہے نا, عام آدمی جو ہوتا ہے, یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو واعظ و نصیحت سے بات کو سمجھ کر اور پھر اس پر عمل کریں. اکثریت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو قانون چاہیے ہوتا ہے. آج میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اگر ہم ویسٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں, کوئی بھی اچھے سے ڈیولپ کنٹری کی آپ ایگزامپل لے لیں, وہاں پر اگر وہ کچھ لاس کو فالو کر رہے ہیں, وہاں پر اگر کچھ آپ کو نظام ایک کمپیریٹیولی جہاں ہم ابھی بات کر رہے تھے نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو لاز ہیں, جو قوانین ہیں, مجھے میرے ایک ریلیٹیو بتا رہے تھے کینیڈا میں ایک اسکول بس کو اوورٹیک کرنے کا جرمانہ جو ہے $5,000 ہے, اور ہے تو ہے وہاں, یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر کر کے. یہاں مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ یہ اوورٹیک کرنا تو دور کی بات ہے, آپ تو یہاں بڑے سے بڑا جرم کریں اور اس کے بعد پھر کچھ بھی کر کے. تو صرف مولویوں کے چیخنے چلانے سے یا صبح شام واعظ و نصیحت کرنے سے, بڑی بڑی تقریریں کر لینے سے, اور پھر اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ بھی سمجھیے کہ جب نظام باطل ہے, وہ بڑا پیارا شعر ہے, باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو, کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. جب سسٹم وہ ہے جو طاغوتی ہے, جو باطل ہے, جو شیطان کو سپورٹ کرنے والا ہے, جو جرم کو, تو نتیجتاً نیچے کبھی نہ کبھی وہ وقت آئے گا کہ واعظ و نصیحت کرنے والے بھی اسی سسٹم کے اندر رچ بس جائیں گے, جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی سطح پر, پولیٹیکل لیول پہ, یا اگر ہم بات کریں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں, یا ہم سوشل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, تو وہاں پر تو اب سارا کا سارا کمپیٹیبلٹی بن چکی ہے. اب تو واعظ و نصیحت صرف وہیں رہ گئی ہے, نماز روزے تک اور چند ریچولز تک, اور بس. تو اس سے تو معاشرے نہیں بدلیں گے, اس سے تو اصلاح نہیں ہوگی. وہاں تو پھر ظاہر ورس سے ورس ہوتا چلا جائے گا جو ہو رہا ہے اس وقت. اچھا, میری جو آڈینس ہے وہ زیادہ تر یوتھ بیسڈ ہے, تو آج کل میں ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز میں ہر کوئی جو ہے وہ ان کے ریلیشن شپس چل رہے ہیں. یہ ایک نئی چیز آئی ہے, ریلیشن شپ ہے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز یوز ہوتی ہیں بغیر شادی کے, جو ہے وہ آج کل چکر چل رہا ہے, ایک اردو میں بولیں تو مطلب یہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے. اس کو ہم کس طرح, اس چیز کو ہم یونیورسٹیز میں یا پھر عام جو آج کل چل رہا ہے, ہر کسی کا ہی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کیس سامنے آتا ہے کہ بھائی ہاں اس کا تو یہ ہے, اس کا تو وہ ہے. تو اس چیز کو ہم اسلام کی روشنی میں یا اسلام سے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, یوتھ کو اس چیز سے کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس سے دور رہے؟ دیکھیے اسلام تو وہ دین ہے جس کی بنیادی حیا پر ہے, اور اسلام نے تو بہت شد و مت کے ساتھ عورت اور مرد کا جو دائرہ ہے وہ بنا کر دیا اسی بنیاد پر, تاکہ فیملی سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھے اور ایک پاکیزہ معاشرہ ڈیولپ ہو, اور اسی ترتیب میں لوگ. تو اسلام کے حوالے سے جہاں تک بات کریں تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں
اور بھی مقامات ہیں لیکن اس وقت جو ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لڑکیوں یا خواتین یا جو بھی ان میں ظاہر حضرات بھی شامل ہیں چوری چھپے آشنائیاں کرتے ہیں، حرام ریلیشن شپس کی طرف جاتے ہیں، یا وہ ایک ایسا امید لگا لیتے ہیں کسی غیر سیدہ ایک لڑکی لڑکے سے، لڑکا لڑکی، سختی کے ساتھ اس کو نہ صرف منع کیا ہے بلکہ اللہ کا اس پر غضب ہے، ناراضگی ہے. اور کسی سزا کے حوالے سے اتنا ہمیں ناراضگی نظر نہیں آتی، لیکن ہم دیکھیں زنا کی جب سزا کی بات قرآن کرتا ہے سورہ نور میں، سورہ احزاب وغیرہ میں، تو کتنی شدت کے ساتھ وہاں پر اللہ کا یعنی سزا اپنی جگہ اور غصہ بھی اور غضب بھی بھڑکتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری سوسائٹیز کو تباہ برباد کرتی ہیں، پورے فیملی سسٹم کو تباہ برباد کرتی ہیں. تو اسلام تو بڑا کلیئر ہے اور بڑا اس کا ایک. اب آ جائیے اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، تو ایک بات تو پہلے سوال میں بھی بات آئی کہ ہم اسلام کو صرف ایز اے سمبل آف لائف لے کے چل رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ ہم نے کیا نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو بھی ذرا نفس پہ ہاتھ رکھے نا اس بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، تو ہم نے اس میڈیا کو جو بے مہار آزاد چھوڑا بغیر کسی قانون کے، اور آزادی اظہار رائے والا جو ایک بہت ہی خطرناک دجل ہے کہ جس کو ہم نے لا کر رکھا، اس کے بعد جو چاہے کریں، جو چاہے آپ اس کو بولیں، یہ ذہن سازی. اور تھوڑا سا اور اس کو ایک سٹیپ پیچھے لے جاتے ہیں، 5th جنریشن وار میں اور آپ جانتے ہیں، جس کی بنیاد ہی ساری ذہن سازی پر ہے، مس انفارمیشن ہے، ایسی گائیڈنس کے جو آپ کو غلط سمت میں ڈسٹریکٹ کرتی ہے، اصل راستے سے ہٹاتی ہے. اور یہ سالوں سال سے چلتے آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا جو خاص طور پہ دماغوں پہ چھایا ہوا ہے، وہاں پر صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بتایا جا رہا ہے. ایک بچہ جو بہت ہی چھوٹی ایج میں، ایک بہت امیچیور ایج میں وہ سب کنٹینٹ دیکھ رہا ہے جو اس کو ایک نارمل لائف لگ رہی ہے، اس کے لیے وہ بات اچنبے کی ہے ہی نہیں. یہ جو ریلیشن شپس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ان کو ڈراموں میں، اپنے ریلز میں، اپنے چاروں طرف دیکھتے یونیورسٹی میں پہنچا ہے. اور ایک فطری اٹریکشنز اللہ نے رکھی ہے، اس سے وہ کہاں بھاگ کے جائے گا. اب وہاں پر جب ان اٹریکشنز کو کنٹرول کرنے کے نارمز جو اللہ نے بنائے پردے کی صورت میں، حیا کی، ان پر جب آپ پابندی ان کی نہیں کر رہے، تو ایز اے رزلٹ یہ تو پھر ہونا، یہ تو بات آگے جائے گی. اب اگلی بات یہ کہ اس کو روکا کیسے جائے، تو سر بات بڑی سیدھی سی ہے، ظاہر سی بات ہے، اصل کی طرف پلٹنا ہوگا. اور اصل ہمارا اسلام ہے، اصل ہمارا وہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم ویسٹ کی اس چکچون جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، یا اس کو ایک زبردست وہ جو نظر آتا ہے ہمیں وہاں پر، کچھ آسپیکٹس ان کے بہت اچھے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن ان کا جو فیملی سسٹم ہے، ان کا جو ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن شپ ہے، اس کو بھی ذرا سامنے لا کر رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس انسانیت کی سطح سے گر کے جب آپ حیوانیت پہ جاتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. آج ویسٹ میں جو صورتحال، میں تو بولنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا کہ وہاں باپ بیٹی ہو یا بہن بھائی ہو یا ماں بیٹا ہو یا اور جو ہمارے بہت ہی پیور ریلیشن شپس ہیں، وہاں اس وقت کس لیول پہ، کس ڈگر پہ وہ جا چکے ہیں، کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھتے ہیں اور حیوانیت کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو آج ہم تیزی کے ساتھ وہیں جا رہے ہیں، ہمیں لے جایا جا رہا ہے باقاعدہ، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے. آخری بات اس میں بس یہ کہوں گا کہ لیڈرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں، اور بدقسمتی سے ہمارے بہت ساری جو بھی اس وقت کی صورتحال ہے اس میں جہاں ہم نیگیٹو پوائنٹس گنتے چلے جائیں تو سب سے ٹاپ پہ شاید آئے گا کہ وی آر لیکنگ اے پیور، اے گڈ، اے سنسیئر لیڈرشپ. ہے ہی نہیں کوئی ہمارے پاس، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو. تو لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے یہ تماشا اور یہ تباہیاں جو ہیں اور زیادہ تیزی سے ہو رہی ہیں. لوگ مطلب ریلیشن شپ تو رکھتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیشن شپ کے بعد تو ہم شادی تو کرنی ہے ہم نے آگے جا کر، تو مطلب ہم تو حلال کی طرف ہی جائیں گے، پسند تو کریں گے نا، ٹائم تو لیں گے نا. تو مطلب یہ جو اس شادی سے پہلے جو انہوں نے سارا، مطلب ریلیشن شپ تو حرام ہے جو بالکل ہے، تو اس سے پہلے جو انہوں نے حرام کام یہ کرا ہے، ریلیشن شپ رکھا ہے، آج کل پکچرز وہ ہو رہی ہوتی ہیں، کیا نام ہے، سینڈ ہو رہی ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا کیا گناہ ملے گا بھلے سے وہ بعد میں آگے شادی کر لیں؟ بالکل ملے گا جب تک وہ اس حرام ریلیشن شپ میں ہیں. بعد میں ٹھیک ہے، وہ اگر اس کو حلال کر لیں گے، نکاح کریں گے، ٹھیک ہے، ہاں توبہ کریں گے، اللہ کی طرف پلٹیں گے، رجوع کریں گے، وہ اللہ کی طرف سے معافی کا معاملہ. لیکن یہ کہ اس کو صحیح سمجھنا، جسٹیفائی کرنا اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہی ہم اپنی آگے کی زندگی صحیح گزاریں گے، یہ تو اللہ سے بغاوت ہے، اللہ کے دین سے بغاوت ہے. دیکھیے ہمارے جو ذہن سازی کی گئی نا، اس ذہن سازی میں اس رشتے کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا جس کو شوہر اور بیوی کا رشتہ کہتے ہیں. شوہر اور بیوی کا وہ رشتہ جو نیچرل بیسس پر ہے، جو اللہ نے بنا کر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا ہے اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنایا ہے، اس کو ہم نے بہت حد تک چینج کر دیا انہی ڈراموں، فلموں اور میڈیا کے اثر کی وجہ سے.
اب وہ ایک بالکل ایک ڈائیورٹ ہو کر کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا, یعنی ایک آرٹیفیشل ہے, ایک فیسنیٹنگ ورلڈ ہے, ایک آرٹیفیشل ورلڈ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور لڑکا لڑکی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ, اچھا وہ جو لڑکا لڑکی حرام ریلیشن شپ میں ہے پہلے, کیا خیال ہے وہ کیا چیز ججمنٹ ہو رہی ہے, کس چیز پر وہ, اگر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میں 2-3 سال اس لڑکے کے ساتھ رہ کر اس کو جج کر سکتی ہوں کہ یہ اچھا آدمی ہے کہ نہیں ہے, تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. ارے بھائی جو 20-20 سال ایک ساتھ رہ رہے ہیں بطور میاں بیوی, وہ پورے ایک دم کہتے ہیں جی میں جج ہی نہیں کر پایا تم تو ایسے تو یہ اس طرح سے اپنے آپ کو خواہ تسلی دینے کی بات ہے. یہ صرف لذت ہے, یہ شہوت ہے کہ جس کو ہم جسٹیفائی کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس طریقے سے ہم اپنی اس لائف کو سیو کر رہے ہیں, اور اللہ سے بہرحال بغاوت ہے ہی ہے یہ تو. اور اس میں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ ہیومن سائیکالوجی کو پڑھتے چلے جائیں تو ایک بات بڑی سامنے آتی ہے. میں اس وقت ریسنٹ ہمارا جو, میں آپ کے سامنے اپنی اصل پرسنالٹی کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا, اور سیم گوز ود یو, کیونکہ اوبویسلی ہم اس وقت جس تعلق میں بیٹھے ہیں تو میں ریلیکس موڈ میں یا اپنے اوریجنل فارم میں تو نہیں, میں تو ایک ملمہ کاری کر کے تھوڑا اپنے آپ کو سیٹ کر کے بیٹھا ہوں, کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں, ظاہر سی بات ہے. تو آپ اس 1 گھنٹے کی ہماری ملاقات سے کیا میرے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یونیورسٹیز میں, اسپیشلی ہم یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں یا کالجز کی بات کر رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ٹوٹل ایک آرٹیفیشل پرسنالٹی بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا اصل وہ ہوتا ہی نہیں. ایک لڑکا اگر امپریس کرنا چاہ رہا ہے کسی لڑکی کو, یا لڑکی امپریس کرنا چاہ رہی ہے, تو کیا خیال ہے آپ کو وہ اپنی اوریجنل پرسنالٹی کے ساتھ وہاں ہوں گے؟ بہت چینج ہوتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اور وہ اس آرٹیفیشل پرسنالٹی کے اثر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اور یہی جب جاتے ہیں اپنے ریئل لائف میں اور پھر اصل شکل میں یا اصل جو بھی ان کی جو کریکٹر ہے اس کے سامنے آتے ہیں, پھر کلیش ہوتا ہے, پھر جھگڑے ہوتے ہیں, پھر مسائل آتے ہیں. اچھا, فیمیلز کے سطر کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی حجاب ہے, یہ سب کچھ ہے, یہاں تک ہے, مطلب پورا ایک پراپر ہر چیز وہ ہے بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہے. لیکن مرد کے سطر کی ہم لوگ بات نہیں کرتے زیادہ تر, جیسے ان کو گائیڈنس نہیں پہنچا پاتے. تو میں نے دیکھا ہے کہ آج کل مالز میں جو ہے وہ مزے سے چھوٹے چھوٹے شارٹس پہن کر آ جاتے ہیں, اور شرم آتی ہے جب فیملی کے ساتھ آپ جائیں, مرد پھر رہے ہوتے ہیں, شارٹس میں پھر رہے ہوتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پکچرز لگ رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی باڈی بلڈر ہے تو وہ شرٹ لیس ہوتا ہے, اور مطلب سطر ان کا صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کیا مرد کے لیے بھی اتنا ہی سطر امپورٹنٹ ہے جتنا فیمیل کے لیے ہے؟ اور سطر آپ مرد کا بتائیں کہ کہاں سے کہاں تک ہے, تو اس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں. جی بہت اہم سوال ہے, اور میں تو اکثر اس کو ایڈریس کرتا ہوں جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سطر کا جو ضابطہ دیا ہے وہ بڑا اہم ہے. ظاہر اس کا تعلق حیا سے بھی ہے, اس کا تعلق انسانیت کے شرف سے ہے. میری, آپ کی, ہم سب کی, میل ہو یا فیمیل ہو, کچھ پرائیویٹ پارٹس ہیں باڈی کے جن کا حق یہ ہے کہ انہیں چھپایا جائے. تو عورت کا جیسے آپ نے بتایا کہ سطر ہے, اور عورت کے سطر میں یہ چہرے کی ٹکیا, دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کے علاوہ پورا جسم ہے. تو اس کو ہر صورت یہ اپنا جسم چھپا کے رکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک شوہر واحد وہ حقدار ہے کہ جو اس سطر کے جو ضابطہ اس سے بیان وہ جا سکتا ہے. اچھا, اب مرد کی اگر بات کریں تو ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے, اور ہر صورت یہ چھپانا ہے. مرد کو مرد سے بھی چھپانا ہے, عورت یا نامحرم عورت یا جو بھی ہم بات کریں. ایون جب ہم اپنے رحمی رشتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ سطر سمجھ لیجئے کہ ایک ماں کو اپنے بیٹے کے سامنے, بھائی کے سامنے, ایک لڑکی کو اپنے باپ کے سامنے, یا بینگ فادر مجھے اپنی بیٹی یا بہن یا جو بھی والدہ ہیں ان کے سامنے اس سطر کو چھپا کر جانا ہے. واحد بیوی ہے ایک مرد کے لیے کہ جہاں یہ ضابطہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح عورت کے لیے اس کا شوہر ہے. اب اگلی بات جو آپ نے کہی کہ آج کل جو صورتحال چل رہی ہے تو احساس ہونا چاہیے, یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے. اور ایک شخص اپنے سطر کو اگر نہیں چھپاتا ہے اور دوسرے جو لوگ اس کو دیکھ کر گناہ گار ہو رہے ہیں ان کے حصے کا گناہ بھی وہ اس کے حصے میں آ رہا ہے. باقی جہاں تک رہی جو باڈی بلڈرز کی آپ نے بات کی, تو وہ تو ایک ہے ہی عجیب سا ایک عجب پاگل پن ہے. دیکھیے, اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرنا از سم تھنگ ایلس, جو میرا اور آپ کا ہم سب کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن اس کا شو آف کر کے اور باڈی کو اس طرح سے رکھنا سامنے, چاہے ظاہر ہے وہ مرد بھی ہے تو ایک عورت کے لیے تو اٹریکشن کا باعث بنے گا نا, تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور اس کو مزید میں آگے بڑھا لوں کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک لڑکی کا اپنی تصویر کو فیس بک پہ یا کسی سوشل اکاؤنٹ پہ ڈال دینا غلط ہے. سر, ایک لڑکے کا بھی غلط ہے, کیونکہ اس کو بھی نامحرم لڑکیاں یا عورتیں دیکھ رہی ہیں اور ان کے لیے بھی وہ اٹریکشن کا باعث بن رہا ہے. کسی صورت بھی یہ, یعنی یہ دونوں طرف, ہاں ٹھیک ہے شدت میں فرق آئے گا اوبویسلی,
نیڈ بیس ہم وہاں پہ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، گناہ ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ اچھا، میں نے جو ہے وہ ایک امام صاحب تھے، میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ درس دے رہے تھے، ان کا جو ہے نا وہ بیسک فوکس ہوتا ہے کہ جو اصلی مسلمان ہوتا ہے وہ شلوار قمیص پہنتا ہے. تو میں نے یہ ریسرچ کری تو بھائی شلوار قمیص جو ہے وہ تو ایک صرف کلچرل تھنگ ہے، باقی تو آپ کو کپڑے اگر آپ ڈھانپ رہے ہیں ہر چیز، پینٹ شرٹ ہو بھلے سے، تو وہ بھی بندہ اچھا مسلمان ہو سکتا ہے جو پینٹ شرٹ پہن رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ جو شلوار قمیص پہننے والا ہے وہ زیادہ اچھا مسلم ہے، یا وہ ایک اسلامک چیز ہے یا وہ سنت چیز ہے. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اسلام میں کپڑوں کا کیا ہے، کہ بھائی شلوار قمیص والا ہی اصلی مسلمان ہے یا سنت چیز ہے، یا یہ صرف ایک کلچرل چیز ہے؟ دیکھیے اصول سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی جو ضابطہ بتایا ہے، جو نارم، وہی کہ وہ ساتر مینس اٹ شوڈ ہائڈ یور پرائیویٹ پارٹس، اور ایک اچھے طریقے سے ہائڈ کرنا چاہیے اس کو. میرا لباس چاہے وہ کچھ بھی ہے، اگر وہ میرے باڈی کے جو بھی پارٹس ہیں، اسپیشلی پرائیویٹ پارٹس ہیں، پلس میرے ابھار ہیں جو کسی درجے میں کوئی اٹریکشن کا باعث بن سکتے ہیں، اگر ان کو اگر وہ ڈھک رہا ہے صحیح سے، وہ تقاضا پورا ہو رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے. یہ اصول ہے، جتنا اچھا ڈھانپے گا اتنا اچھا لباس ہوگا وہ، ٹھیک ہے. لیکن کسی جگہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا کہ یہ والا لباس یا وہ والا لباس، کیونکہ اس کی بڑی امپورٹنٹ لاجک ہے. اسلام صرف عرب کے لیے نہیں آیا تھا، عرب سے نکل کے اسلام ظاہر ہے ہم اس وقت کے حساب سے چلیں عجم، اور اس آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر عرب دنیا میں پھر اسلام نے ان جگہوں پر بھی جانا ہے جہاں پینٹ کوٹ ہے، یا جیسا آپ نے کہا شرٹ ہے، پینٹ ہے، تو وہ کوئی اور لباس جانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ کیا مطلب، وہ کیا کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ اوبویسلی کلمہ پڑھیں گے. تو ڈپینڈ کرے گا. تو میں معذرت کے ساتھ بہت سارے قمیص شلوار پہنے ہوئے جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، اور جو کچھ ابھار نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں نظر آنا چاہیے، اور بہت سے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے لوگ اس بات کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہی بات ہے جناب کہ اس اصول کو بنیاد ذہن میں رکھتے ہوئے اب کوئی بھی لباس آپ پہنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اب یہ تو آ گئی ہاں یا نہ کی، اب آ جائیے بہتر کیا ہے. تو جب میں نے عرض کیا کہ بہتر وہ ہوگا جو آپ کی باڈی کو زیادہ اچھا کور کر رہا ہے. تو کمپیئر جب آپ کریں گے پینٹ شرٹ سے قمیص شلوار کو، تو قمیص شلوار از مچ مور بیٹر دین پینٹ شرٹ، کیونکہ قمیص شلوار آپ کی باڈی کو زیادہ اچھا کور کرتا ہے. قمیص شلوار کہہ لیں، یا جو عربی ایک انداز میں چوغا ہوتا ہے، جبہ ہوتا ہے، اس طرح کا آپ کہہ لیں. یا اگر پینٹ شرٹ میں بھی بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے، بعض افراد تھوڑا سا ایک بیگی سٹائل میں ڈھیلا ڈھالا سا شرٹ ہوتا ہے، اس طرح کی وہ ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ اس میں آپ کانشیس ہو کر رکھیں گے اپنے آپ کو، اتنا بہتر رہے گا. بس انزائٹی ڈپریشن پہ آ جاتے ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہوں، میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو اس پہ یہ ہے کہ کسی کو اگر انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، یا کوئی اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے، تو عام لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، یا اور سارے جو ہے وہ دین پہ زیادہ فوکس کرو. تو کیا مطلب میں نے دیکھا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بھی انزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے. لوگوں نے یہ جو ہے نا صرف ایک بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو اسلام سے دور ہے وہ اس کو انزائٹی ڈپریشن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک تو پراپر میڈیکل کنڈیشن ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ میڈیکیشنز کے ساتھ ساتھ اسلامی طور پہ ہم لوگ کس طرح ان چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں یا اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اب آپ میرے خیال ہے مجھ سے زیادہ بہتر اس کی پوری پیتھولوجی اور ڈیٹیلز جانتے ہیں. ڈپریشن ایک وہ ڈپریشن ہے کہ جو ایک میڈیکلی مینیفیسٹڈ کنڈیشن ہے کہ دیٹ نیڈس میڈیکیشن. وہ ایک نمازی کو بھی ہو سکتا ہے، غیر نمازی کو بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کی ایک پوری پیچھے بایولوجیکل ریزنز ہیں، اور پھر آپ اس کا ایک اچھا عموماً جب ہم ڈپریشن کہتے ہیں تو یوزولی وہ ایک سیڈنس کی کیفیت ہے، وہ ایک غیر اطمینان والی کیفیت ہے، وہ ایک ڈس سیٹسفیکشن کہہ لیں اس کو، یا اسٹریس. بیسیکلی جو اسٹریس کا ورڈ ہے زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ اس وقت جو بہت سارے اسٹریس ہمارے اوپر چاروں طرف سے ہمیں پریشرائز کیے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے جب آپ ایک کیفیت میں ہوتے ہیں تھوڑا سا، تو یہ ایک ظاہر بایولوجیکل اس سینس میں، یعنی وہ ایک مینیفیسٹڈ ڈیزیز کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹیمپرری سچویشن ہے. یا آپ اور بعض دفعہ بہت لانگ بھی اس پہ اسٹریس میں چل رہے ہوتے ہیں، بہت فکر میں، پریشانی میں، اور نہ جانے کیا کیا. اچھا اس جگہ پر ابھی فی الحال اگر ہم نماز کو یا کسی اور چیز کو ایک طرف کر دیں، تو اس جگہ پر ہمارا بیہیویئرل جو سیٹ اپ ہے وہ ریکوائر کرتا ہے کہ ہم تھوڑا فوکس ہو جائیں،
کسی ایک پوائنٹ پہ اور اپنے برین کو, اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریلیکسیشن تھوڑی سی اس کو دیں, اور وہ جو چاروں طرف سے چیزیں ہٹ کر رہی ہیں آ کے, یعنی میں اگر آپ سے, یعنی مثال میں عموماً اسٹوڈنٹس کو دیا کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر چھت پہ کتنے پنکھے چل رہے ہیں اس وقت, آپ بغیر دیکھے بتائیں. تو بھائی بغیر دیکھے کیسے بتائے گا وہ اوپر 4 ہیں کہ 5 ہیں, سب کی آواز آ رہی ہے, لیکن وہ اگر آپ سوچتے رہیں تو کیسے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ان سب کی ساؤنڈ, سب کی آواز ایک کر دی جائے اور آپ کو ایک ہی پنکھے کی آواز آئے, اب میں آپ سے ہوں کتنے چل رہے ہیں, آپ سے کہیں ایک ہے بس, چھوڑ دیں کہ وہ 5 ہیں 10 ہیں, آپ کو ایک ساؤنڈ آ رہا ہے تو ہمیں ایک پنکھا چل رہا ہے. تو دونوں سچویشن میں فرق یہ کہ پہلے والے میں آپ تھوڑا سا اسٹریسڈ ہو گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے, ایک برڈن آ گیا تھا, یہاں پر آپ نے کہا مسئلہ ختم ہو گیا. تو آپ کے برین میں بھی ٹائم شیئرنگ یا ملٹی ٹاسکنگ کے کچھ اصول بنے ہوئے ہیں. جب بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں اور وہ سب پہ تھوڑا تھوڑا رینڈملی فوکس کر رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں فٹیگ یا اس کی کیفیت ایسی. تو اگر آپ اس کو کسی ایک پوائنٹ پہ فوکس کرا دیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے وہ کیو میں آ کر ایک ذرا ترتیب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور وہ پھر اسٹریس کم ہو جاتا ہے. اچھا, دنیا بھر میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسپریچول لنک ڈیولپ رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ظاہر مسلمان کے طور پہ کہیں نماز پڑھیں گے تو ہی آپ دیکھیں جو ہندو یوگا کرنے والے جو جوگی ہوتے ہیں وہ ان کا ایک خاص انداز ہے. دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے اس اسپریچولیٹی کو جیسے جیسے وہ فیل کرتے ہیں تو وہ سبھی کہتے ہیں جی آپ یہ کریں گے تو, یعنی میں اگر آپ کو بڑا پریکٹیکل وہ کروں کہ یہ جو گانا بجانا ہے یہ سارا کا سارا کیا ہے, یہ ہندوؤں کا ورشپ, موڈ آف ورشپ ہے. گانا از لائک نماز فار ہندوز. جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ اپنے جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کی وہ جب ان کے ساتھ لنک ہونا چاہتے ہیں تو وہ گانا گاتے ہیں. تو وہاں سے یہ تصور آیا کہ گانا یا موسیقی روح کی غذا ہے, کیونکہ یہ آپ کو اسٹریس آؤٹ کرتا ہے, یہ آپ کو سکون دیتا ہے. ان کو وہ ضرور سکون دے گا, اس لیے کہ ایسی بات ہے ان کی اسپیشلٹی اس کے ساتھ, ہم نے اسی کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیا. حالانکہ ہمارا تو مسئلہ کچھ اور تھا. ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ گانے کو سختی کے ساتھ اللہ کے نبی نے منع کیا, میوزک کو سختی کے ساتھ حرام قرار دیا. اس کے ریزن ظاہر ہے اس وقت ٹاپک نہیں ہے ہمارا. تو یعنی اس لنک میں ہر شخص جب اپنی اسپریچولیٹی کی طرف پلٹے گا, جس کو وہ اہمیت دیتا ہے, تو اس کو سکون ملے گا, وہ تھوڑا سا فوکس کرے گا کسی ایک پوائنٹ پہ. تو لہٰذا الحمدللہ کہ جب انسان نماز کی طرف جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کی طرف جاتا ہے, ذکر و اذکار کی طرف جاتا ہے, تو وہ تھوڑا اطمینان فیل کرتا ہے, تھوڑا سا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کا برین فوکس کرنے لگتا ہے, وہ ہی اور شی فیلز مور بیٹر, اور وہ زیادہ بہتر اکوپ ہو جاتا ہے ٹو فائٹ ود دی اسٹریس. اچھا, یہ تو ہو گئے سارے کچھ اس انداز میں بات. اب آ جائیے کہ یہ جو اسٹریس ہے نا, اس کے ریزنز اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں تو 90% آپ کو جب اس اسٹریس کے ریزنز ملیں گے وہ کیا ہیں, وہ دنیا کی ناکامیاں, دنیا میں کسی چیز کا نہ ملنا, آپ کے ٹارگٹس کا اچیو نہ ہونا, آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سارا ریلیٹ کرتا ہے آپ کی اس ورلڈلی سچویشن سے. جب آپ پلٹتے ہیں ٹورڈز اللہ تو وہاں آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ یہ سب عارضی ہے, ٹیمپرری ہے, اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ کو بہت تھوڑے دن کے لیے یہاں پر وقت گزارنا ہے اور پھر جانا ہے آپ کو, اصل لائف آپ کی شروع ہوگی وہاں. تو ابھی اگر آپ کے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہے تو ریلیکس, کچھ نہیں ہے, یہ اٹس نتھنگ, اصل فکر وہاں کی وہ کرو. اس لیے ایمان کا جو ورڈ ہے یہ امن سے بنا ہے. ایک شخص ایمان میں آتے ہی امن میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں بڑے بڑے خوشحال لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, پیسہ بھی ہے, دولت اور دنیا کے ساتھ, لیکن وہ کیوں ڈپریس ہو کر سوسائڈ کر رہا ہے. اسپیشلی اس وقت بہت بڑا آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا بھر میں وہ بڑھاپے کے اسٹریس سے بچانے کے لیے کیسے کیسے سیمینارز کرتے ہیں اور جو ہے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں, کیونکہ وہ اسٹریس بڑا ہی خطرناک ہے کہ میں بوڑھا ہونے والا ہوں تو میں لائف کو انجوائے کیسے کروں گا. تو وہ بڑھاپے کی اہمیت بتا کے ان کو زندہ رکھنے کے لیے. الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں بڑے سیدھے سیدھے اس جگہ جہاں ہمیں جانا ہے. تو ایمان یا ایمان سے منسلک ریچولز جو بھی ہیں وہ ہمیں سکون دیتے ہیں, ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے جس کو ہم بہرحال اوائڈ نہیں کر سکتے. اب اس میں ایک بس آخری بات یہ ہے کہ دیگر اگر سیٹ اپس کو دیکھیں, جہاں میں نے مثال دی, ہندو ہے وہ اپنے حساب سے اسپرچولیٹی کو ریٹنگ کرتا ہے, کرسچن اپنے حساب سے کرتا ہے, وہ جو لوگ ہیں اپنے حساب سے. دین اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس کو سمجھیے گا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت امپورٹنٹلی جو فوکس کرایا, اور قرآن کا ایک بہت بڑا حساب دیکھیں
جو خاص طور پر آخری کی جو صورتیں ہیں، اس سکون کو اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول فرماتے ہیں تم حقوق العباد میں، انسانوں کی خدمت میں، لوگوں کے کام آ کر، لوگوں کے لیے پازیٹیو رول پلے کر کے پا سکتے ہو۔ یعنی صحابی آ کے پوچھ رہے ہیں کہ جی میں بڑا بے سکون ہوں، میرے دل میں سختی ہے، میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ اللہ میں کہہ رہے ہیں جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز اور روزہ اور اپنی جگہ امپورٹنٹ، ان کی امپورٹنس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے معاذ اللہ، لیکن اس دین کے اندر جو ہمیں اللہ کے نبی دے کر گئے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اگر میں آپ کے کام آؤں اور آپ میرے کام آئیں تو اٹ ول آلسو گیو اس سم ریلیکسیشن، جس کو ہم سکون کہتے ہیں۔ حقوق العباد کی جیسے آپ نے بات کری تو میں نے نوٹ کرا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دین کا لبادہ اوڑھ کے جو ہے وہ نماز روزہ تو فل کرتے ہیں، لیکن وہ حقوق العباد پہ جب بات آتی ہے نا تو وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ صحیح سے اس کو ویسے نہیں کر پاتے جیسے اسلام میں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ خاندانوں میں ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے ماشاءاللہ سے درس پہ بھی جاری ہوتی ہیں، لیکن جب آتا ہے ان کے اوپر خاندان میں ریلیشنز رکھنے کا تو وہ جو ہے نا وہ چالے چل رہے ہوتے ہیں لوگ۔ میلز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عجیب ہی بدتمیزیاں چل رہی ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا صرف دین جو ہے وہ نماز روزہ تک ہی محدود ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ فوکس کرنا چاہیے؟ جی بہرحال یہ تو پچھلی اس میں بھی بات آئی کہ بہت بیلنس اس میں بہت ضروری ہے، اور بلکہ اگر قرآن کے دو مقامات سورہ بقرہ میں ہی اگر ہم لے لیں، ایک آیت نمبر 83 ہے اور ایک آیت نمبر 177 ہے، ان دونوں آیتوں میں مماثلت یہ ہے، سملیرٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نیکی کا ایک روٹ بتایا ہے کہ کیسے آپ نیک ہونا چاہتے ہو، یو وانٹ ٹو بی پائس پرسن، اوکے اب کیا کرو بھئی، یہ آپ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اب کرنا ہے کیا، اگلا کام کیا کرنا ہے؟ تو اگلا کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں کے لیے اچھے ہو جاؤ، آپ کا کردار باقی، اور اللہ کے نبی کی احادیث کثرت کے ساتھ، یعنی یہاں تک آپ سمجھیے نا کہ اللہ کے لیے اچھا وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے لیے اچھا ہے، اور یہ ساری جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات آ جائے گی؟ بلکہ اگر میں تھوڑا سا، کیونکہ اس بات ہو رہی ہے تو ایک حدیث کا صرف مختصر کہ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اعتکاف میں تھے، ایک اور صاحب آئے اور کہا کہ مجھے ایک مسئلہ ہو گیا ہے، پریشان ہوں تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فوراً کہا چلو میرے ساتھ، اور نکل کے اپنی چپل اٹھائیں، بغل میں دابی، اور تو وہ جو دوسرے تھا حیران ہوئے کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ اعتکاف توڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان صاحب مسجد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرا کوئی امتی اپنے بھائی کی مدد کو چند قدم چلے، مجھے وہ زیادہ عزیز ہے اس سے جو اس مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کرے۔ مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف، ذرا سوچئے، میں اور آپ شاید اس چیز کو ڈریم کریں گے بینگ مسلم، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے لیے وہ زیادہ امتی عزیز ہے، محبوب ہے، اچھا ہے، قیمتی ہے جو اپنے بھائی کی مدد کو چند قدم چلے، ٹھیک ہے؟ تو کہیں فوکس آؤٹ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہیں پر کچھ مسائل آئے ہیں، ان کے پیچھے ریزنز رہے ہیں بہت سارے، مفادات کی جنگ ایک چلی گئی ہے، سازشیں رچی گئی ہیں، لوگوں کو لوگوں سے دور کیا گیا ہے۔ پھر ایک بڑا امپورٹنٹ اس کے اندر فیکٹر ہے کہ ہم اس وقت کیوں ہیں یہاں اتنی برے حالات میں، اور دیکھیے جی ہم دیندار اور غیر دیندار اور یہ اور وہ، ہم سب ایک ہی جگہ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف داڑھی رکھ لینے سے میں دیندار کہلانے جا رہا ہوں نارملی جو ہمارے یہاں، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ اس کو بھی ہمیں صحیح کرنا چاہیے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، میں اور آپ اس وقت کمپٹیٹرز ہیں، میں اور آپ دونوں معذرت کے ساتھ اس لیے جی رہے ہیں کہ زیادہ پیسہ کمائیں، ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ٹھوسا جاتا ہے کہ زیادہ پیسہ مینز اچھی لائف، سکسیسفل لائف۔ اچھا پیسہ یا ریسورسز تو مخصوص ہیں، وہ تو فکسڈ ہیں، وہ تو ہم زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر 1 لاکھ روپے مجھ میں اور آپ میں ڈیوائیڈ ہونے ہیں تو 50-50 ہو جائے گا، اگر 4 لوگوں میں ہونے ہیں تو 25-25 ہو جائے گا، 6 میں ہونے، 8 میں ہونے، 10 میں ہونے، 50 میں ہونے۔ تو میری اور آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ لوگ نہ بڑھیں، بلکہ اگر 50 لوگ آ گئے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ سب ہٹ جائیں رستے سے، سب کچھ میرے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ ٹارگٹ کیا ہے؟ مال، پیسہ، دولت۔ تو اب جب مال، پیسہ، دولت ہم سب کا ٹارگٹ ہے تو ہم سب ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو برے لگتے ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے سے نالا ہیں، غصے میں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ برا لگ رہا ہے اس لیے کہ یہ نہ ہوتا تو میرے پاس زیادہ اس وقت ریسورسز ہوتے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ایک سچویشن ڈیولپ کی گئی نا، اس کی وجہ سے انسان کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پھر مختلف اثرات ہمارے معاشروں کے اندر آ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی رضا اگر ہماری زندگی کا مقصد ہو
تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ پہلی مثال میں چاہوں گا کہ آپ کی جیب کا پیسہ بھی نکل کے میری جیب میں آ جائے. اگر مال اور دولت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور اللہ کی رضا اگر میری زندگی کا مقصد ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے جیب کا پیسہ بھی نکل کے آپ کے پاس آ جائے. تو فوکس بہرحال آؤٹ ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیونکہ کچھ فیکٹرز ہیں, میں ان کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, جس کی وجہ سے مساجد کا جو رول تھا وہ چینج ہو گیا, اور اس چینجڈ رول کی وجہ سے وہاں پر ایک اور طرح کا کمپٹیشن ڈیولپ ہوا, اور اس کمپٹیشن کا حاصل بس یہ نکلا کہ لوگوں کو جو ہے نا نماز پڑھا دی جائے, رمضان کا روزہ رکھوا دیا جائے, حج کروا دیا جائے, عمرہ کروا دیا جائے. اچھا یہ کیا ہیں؟ پلرز ہیں. ایک عمارت کبھی آپ نے دیکھی ہے کہ جو پلرز بنا کر ہم چھوڑ دیں اور کہیں جی مکمل ہو گئی؟ ارے بھائی اس پر چھت ڈالنی ہے, اس کی دیواریں جبھی تو وہ عمارت ہے, وہ بلڈنگ کہلائے گی نا. تو یہ تو سارے پلرز تھے, ہم نے ان پلرز کو مکمل عمارت سمجھ کے, مکمل دین سمجھ کے سارا فوکس اس پہ کر لیا. نتیجہ پھر ظاہر چیز فوکس سے آؤٹ ہو گئی نا. اور پھر وہ جو فیکٹرز ہیں جو میں نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہا, اس کی بیسس پہ وہ جو راہبر ہیں, جو راہ دکھانے والے ہیں, وہ اس کو گالی بک رہا ہے, وہ اس کو برا کہہ رہا ہے, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے, وہ اس کو نتیجہ کیا ہے کہ وہ جو سیکھنے والا ہے وہ کیا سیکھ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ وہ ایشوز جن کو ہم کہیں گے کہ جس کی وجہ سے فوکس آؤٹ ہوا اور ہم اپنے اس سارے سناریوں میں فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور حقوق العباد کو ہم نے سرے سے ہی, بلکہ آپ وہ آیت پڑھیں نا 83 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, ارے بھائی اچھے طریقے سے بات کرو, تمیز سے بات کرو, پیار سے بات کرو. اللہ کے نبی کرے مسکراہٹ صدقہ ہے, مسکرا کر بات کرو, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہو. البتہ آخری بات, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز, روزہ, حج اور عمرے کی ویلیو کو کم کر دیں. یہ مطلب جہاں میں نے کہا کہ صرف پلرز بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل بلڈنگ ہے, وہیں اگلی بات یہ ہے کہ بغیر پلرز کے ہم کوئی عمارت بنا ہی نہیں سکتے. میں ہوا میں تو چھت نہیں ڈالوں گا, مجھے پلرز چاہیے. تو بس وہ بیلنس ہے, وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے, ایک طبقہ سارا زور ادھر دے رہا ہے, دوسرا طبقہ سارا زور ادھر دے رہا ہے, یہ مسئلہ ہے. اچھا, میں کسی کو اگر نماز کا کہتا ہوں, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, تو وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ اپنا کام کرو. صحیح ہے, ایک تو مانتے نہیں ہیں, دوسرا پھر یہ کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے, ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت. تو بتائیں کہ ایسے لوگوں کو کیسے گائیڈ کیا جائے, اور نماز کی کیا امپورٹنس ہے. دیکھیے بھائی, نماز کی امپورٹنس کے حوالے سے اگر قرآن کی بات کریں تو شاید قرآن میں, بلکہ یقیناً قرآن میں سب سے زیادہ جو ٹاپک آیا وہ نماز کا ہے. ٹھیک ہے, اور نماز صرف دین محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہیں ہے, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اور رسول آئے سب نے نماز کی تلقین. ظاہر نماز تو ہم اب عرف کا ورڈ لے رہے ہیں نا, وہ صلاۃ ہے جو قرآنک ٹرمینالوجی ہے, یا اس سے پہلے جو بھی اس کا ٹرم ہوگی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پرندوں کے لیے, پہاڑوں کے لیے بھی جو ان کا تسبیح کا یا جو ان کا ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اس برج کو وہ صلاۃ کے ورڈ سے ہی جو ہے وہ بتایا ہے. تو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں, ایک جگہ قرآن میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مشرک تھے جو کعبے کے گرد زمانہ جاہلیت میں طواف کرتے تھے, تو یہ برہنہ ہو کر سیٹیاں بجا کر تالیاں پیٹ کر, تو برہنہ ہونے کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے, البتہ سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کا تذکرہ ہے کہ یہ کرتے ہیں, اور اس کو بھی اللہ نے کہا کہ ان کی صلاۃ یہ ہے. تو صلاۃ بڑا لاجیکل یعنی ایک ریلیشن شپ ہے بندے کا اور رب کا. یہ فیول ہے جو ڈلے گا تو ہماری گاڑی چلے گی, اس کے بغیر ممکن نہیں. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد رہوں, بھول نہ جاؤ. اور پریکٹیکلی اگر بات کی جائے تو بھائی اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے, تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. قانونی طور پہ ہے, اسے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا وغیرہ وغیرہ, لیکن اللہ کی کتاب میں, اللہ کی جو بھی جو ریکارڈنگز کہہ لیں اس کو, جو نامہ اعمال, اس میں وہ اصولی بات یہ ہے. باقی وہ اللہ ہے, وہ جس کو چاہے معاف فرمائے, وہ معاف کرنے کے لیے کسی چیز کا وہ تو نہیں ہے. تو نماز کے ساتھ ایک مسلمان ہے, نماز کے بغیر کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ایک سیناریو چل پڑا ہے کہ اس کی وجہ, اس کی حکمت, اس کی لاجکس, ٹھیک ہے اس پر بات ہو سکتی ہے, اس کی وجوہات کیوں اللہ نے نماز فرض کر دی, اس کی حکمتیں, اس کے فائدے, اس کی بلیسنگز وہ اتنی ہیں کہ ہم بیٹھ کر یہاں گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. تو ہاں, اگلی بات جو آپ کا سوال تھا, بھئی آپ نے کسی سے کہا نماز پڑھا کرو, وہ نہیں پڑھتا, تو ہم ٹھیک ہے ہمارا کام ہو گیا, اب اس کی مرضی نہیں پڑھ رہا, ہم جب بھی موقع ملے گا پیار سے, محبت سے. پریکٹیکلی سب سے زیادہ یہ آتا ہے گھر کے اندر. اچھا, ہمارا ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے,
سوری جواب میرا لمبا ہو رہا ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم نصیحت نہیں کرتے, ہم طنز کرتے ہیں. اور جب ہم طنز کرتے ہیں تو ہماری نصیحت زیرو سے بلکہ مائنس سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. آپ مجھ میں اگر کوئی خامی دیکھیں گے اور مجھے کہیں گے انوار صاحب آپ کی یہ خامی اس طرح ہے, اور آپ کے لہجے میں خلوص ہوگا, پیار ہوگا, ہمدردی ہوگی, تو میں فوراً متوجہ ہوں گا اور میں چاہے اپنی اصلاح نہ بھی کروں لیکن میں کم از کم آپ کی بات کو ویٹیج دوں گا. لیکن اگر آپ انوار صاحب کیا بات ہے آپ کی, یہ تو دیکھیں ذرا اپنا حال تو دیکھیں آپ, تو میں فوراً ایک ڈیفینسو موڈ میں آنے کے بعد بلکہ آفینسو ہو جاؤں گا میں, اور میں کہوں گا یار یہ کون ہوتا ہے مجھے جج کرنے والا, مجھے بتانے والا کہ میں صحیح اور میں غلط ہوں وغیرہ اور وغیرہ. گھر میں ہم کہتے ہیں ہاں بھائی نماز کی توفیق نہیں ملی تمہیں, یار یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا. میں اس کو اور ایک سٹیپ آگے بڑھاتا ہوں. فرض کریں کہ ایک بچہ, خاص طور پر یہ جو ٹین ایج ہوتے ہیں نا بھائی, یہ بڑا کروشل ایج ہوتی ہے, اتنی سینسٹیو ایج ہوتی ہے. آپ تو میڈیکل کے ظاہر اسٹوڈنٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, آپ زیادہ جو ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, جو ایک کیفیت ہوتی ہے, اب اس میں ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول ہے پیرنٹس کا. ایک بچہ ہے, بچی ہے, 13 14 15 سال کا ہے, بچی ہے جو بھی, صبح وہ ابھی وہ سو رہا ہے, گہری نیند سو رہا ہے. اب وہ نیند سے اٹھا ہے, کیوں اٹھا ہے, کیوں اس کو چیخو پکار کی اور ڈانٹنے کی ڈپٹنے کی, اٹھو کھڑے ہو جاؤ, نماز کا وقت ہے, سوتے رہتے ہو روزانہ, تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو فلاں. اٹھتے ہی پہلی چیز کیا ملی ہے اس کو, ڈانٹ, نفرت. اس ڈانٹ اور نفرت کا ریزن بننے والی چیز کیا ہے, نماز ہے. تو مجھے بتائیے نماز کے ساتھ اس کی محبت انسیت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور دوسری سائڈ پہ آ جائیے, فرض کریں آپ, اس کی آنکھ کھلتی ہے ایک دم صبح, اور آنکھ کھلتے ہی وہ محسوس کرتا ہے کہ بہت پیار شفقت, اس کی ماں ہے, اس کا باپ ہے جو اس کا ماتھا چوم رہا ہے, اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے, اس کو پیار کر رہا ہے, چلو میرا بیٹا تھپ تھپ آ رہا ہے, شاباش میرا بچہ, ویری گڈ, شاباش کھڑے ہو جاؤ, ویل ڈن, یو کین ڈو اٹ, شاباش بیٹا ہم دونوں نے مل کے جنت میں جانا ہے بیٹا, شاباش میرا بچہ, شاباش شاباش شاباش, ویری گڈ, بہت اچھے بہت اچھے. یعنی اٹھتے ہی پہلی چیز کیا ملی اس کو, محبت, پیار, شفقت. اور یہ محبت, پیار, شفقت ملنے کی ریزن بننے والی چیز کیا ہے, نماز ہے. تو اب اس کی نماز کے ساتھ محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ تو ہم جب نصیحت کرتے ہیں نا تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس انداز میں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. اور اگر میں آپ کو یا آپ مجھے نماز کی نصیحت کر رہے ہیں جتانے کے لیے کہ میں تو پڑھ رہا ہوں تم نہیں پڑھ رہے, تو وہ تو نصیحت نہیں ہے, وہ تو اور شیطان کا وار ہے. لیکن اگر واقعتاً میں دل سے آپ کے لیے خلوص کے ساتھ اس بات کو فیل کر رہا ہوں کہ میرا بھائی خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھ رہا, یار یہ تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے, تو وہ میرا جو اندر کا خلوص ہے وہ جھلکے گا میرے لہجے میں, اور وہ جا کر کام کرے گا, اثر کرے گا انشاءاللہ. اچھا, ٹرکی کی مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کروا رہے ہوتے ہیں, بھائی اتنے دن فجر کی نماز پڑھے گا تو اس کو سائیکل ملے گی. پاکستان کی مسجد میں اس طرح ہے نہیں, اور بچہ اگر چھوٹا وہ پہلی صف میں جا کے اگر کھڑا بھی جاتا ہے تو بڑے کوئی صاحب ہوتے ہیں ان کو پیچھے, چلو تم پیچھے جاؤ, ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. یا اگر کوئی بچہ کھیل بھی رہا ہے وہ تو بچہ ہے, کھیلے گا مسجد میں, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یہی جنریشن آگے جا کے جو ہے وہ پہلی صف والی نمازی بنے گی. تو یہ پاکستان میں اتنا ڈانٹ ڈپٹ کیوں ہے؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے ایک عرف بن گیا اور اس میں شدت آ گئی. اچھا پھر وہی بات ظاہر ہے اصول کی طرف پلٹتے ہیں. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مسجد کو بچوں سے اور دیوانوں سے محفوظ رکھو. اگر وہاں صرف یہ ہوتا کہ بچوں سے تو شاید ہم اتنا کلیئر نتیجہ نہ نکال پاتے, لیکن جب بات آئی کہ بچوں سے اور دیوانوں سے, اب دیوانوں سے مراد اوبویسلی وہ لوگ ہیں جو مینٹلی نارمل اس میں نہیں ہے کیفیت میں. دونوں میں کیا چیز کامن ہو سکتی ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا معاملہ, بول و براز کا معاملہ. ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ریفلیکسز کو کنٹرول وہ نہیں کر سکتے. نتیجتاً کیا ہوگا, ایک بچہ ہے پیشاب کر دیتا ہے مسجد میں, یا کوئی ایک شخص ہے ذہنی طور پہ وہ معذور ہے, پیشاب کر دیتا ہے, تو وہاں پر ایک بات آتی ہے کہ ان کو, تو ایک بچہ جب اس ایج میں ہے کہ وہ ابھی کنٹرول نہیں کر سکتا صحیح طرح سے, تو اس کو مسجد میں نہ لانا ہی ٹھیک ہوگا اوبویسلی, کیونکہ وہ پھر ایک زحمت کا باعث بنے گا. اب بچہ اس ایج میں آگے کہ وہ بتا سکتا ہے, کنٹرول کر سکتا ہے, روک سکتا ہے, اس کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اب وہ اس کو آنا چاہیے مسجد. ایک بات یہ ہے. اسی طرح ایک جب صف بنانے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی تو اس میں اس طرح ترتیب بنتی ہے کہ بھئی مردوں کی صف ہوگی, پھر بچوں کی صف ہوگی, پھر خواتین کی. اصل بتانا مقصد یہ تھا کہ خواتین کا نمبر کہاں آئے گا, تو بتایا گیا کہ وہ بچوں کی بھی بعد آئے گا. اس کی خاص حکمت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ خواتین کی صف سب سے لاسٹ میں, ایون اگر بچے ہیں تو بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو مکس کر کے کھڑا کر دیا جائے, بلکہ ان کو پیچھے الگ کھڑا ہونا ہوگا. تو یہ اصل بتانا مقصد تھا. اب اس سے بھی ایک نتیجہ نکال لیا گیا کہ بچوں کی صف شاید علیحدہ سے ہی بننی ضروری ہے. اچھا آج کل کے حالات میں تو بڑا ضروری ہے کہ میں اپنے بچے کو ساتھ لے کے کھڑا ہوں, اس کی تربیت کے لیے, اس کو دکھانے کے لیے, اس کو سکھانے کے لیے, اس کو بتانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہم نے پتہ نہیں کیا الٹا حساب کتاب کیا ہوا ہے کہ وہ بچہ دنیا بھر میں جہاں جا رہا ہے ویلکم کیا جا رہا ہے, کہاں کہاں کچرے کے ڈھیر پہ جا کے معذرت کے ساتھ وہ اس کو لیکن جیسے ہی وہ مسجد میں آتا ہے
وہ 4 نصیحت ٹوکنے والے, چلو جی نکلو باہر, کھڑے جاؤ, ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو, وہ کہتا بھائی جان چھوڑو میری. تو اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سمجھیں, اور ہمارے بڑوں کو بھی اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور بچہ ہے بھائی, اگر وہ کھیل بھی رہا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی یار, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, حضرات حسنین جو ہیں وہ ان کے کندھے پہ چڑھے ہوئے ہیں. ذرا سوچئے, حضرت حسین ہے, حضرت حسن ہے رضی اللہ عنہما, ہم نے پڑھی نا حدیث, اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کے کندھے پہ چڑھے ہوئے ہیں, ان کو کھیل رہے ہیں, وہ کھڑے ہو رہے ہیں تو گود میں لے رہے ہیں, نیچے اتار رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ کر کہاں کہیں رکھ دی ہیں, پتہ نہیں اللہ جانے. تو بچوں کو تو مزید انوالو کرنا ہے ساتھ میں, کوئی مسئلہ, کوئی قیامت نہیں آئے گی. ان کے ساتھ نماز پڑھیں, ان کے ساتھ کریں, گھر میں نوافل پڑھ رہے ہیں, بچے کو گود میں بھی لے لیں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. نوافل کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ نیت کیا ہے کہ اس بچے کو نماز کے ساتھ جوڑنا ہے, اس کے ساتھ انسیت ڈیولپ کرنی ہے, وہ ایک ماحول کے اندر لانا ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور میں بالکل 100% ایگریڈ اس حوالے سے ہوں کہ جی یہ ہم غلط کر رہے ہیں. بچوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, لانا چاہیے صفوں میں. ہاں ٹھیک ہے, اگر چھوٹا بچہ ہے شرارتی والا, وہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, تھوڑا وہ کناروں پہ ہو جائیں. اول تو اس کی میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں, آپ درمیان میں رکھیں تاکہ بچہ درمیان میں پھر بھی صحیح کھڑا رہتا ہے. وہ ایک ساتھ تو جا کے پھر شرارتیں کرتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں. وومن امپاورمنٹ کے تو میں بہت سپورٹ میں ہوں, لیکن جو ایک ورڈ فیمنسٹ ہے اس کے سپورٹ میں نہیں ہوں, کیونکہ یہ تو بالکل ہی ایکسٹریم لیول کا ہے. تو اسلام میں بتائیں کہ کتنے حد تک وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے. ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ میں نے سنا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, ان کو تو پڑھانا ہی نہیں چاہیے, یہ کیا گھر چلائیں گی. لیکن میں تو یہ سپورٹ میں ہوں کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیونکہ نسل آگے جو ہے وہ صحیح ایک عورت ہی لے کے چلتی ہے, مرد تو باہر کمانے چلے جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنے حد تک وومن امپاورمنٹ ضروری ہے. دیکھیے, اول تو یہ جو اصطلاحات ہیں, جتنی وومن امپاورمنٹ ہو یا فیمنزم ہو, یہ بیس لیس, اصل یہ ہیں ہی نہیں ٹرمینالوجیز. اصل اس سے زیادہ بہتر اصطلاح ایک عورت کا حق ہے, عورتوں کے حقوق. بینگ ویمن, ظاہر سی بات ہے, ان کے کیا حقوق ہیں, ان کی کیا رائٹس ہیں, ان کو کیا ملنا چاہیے. تو اسلام نے بڑا کلیئر چیزوں کو رکھا ہے سامنے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے میں درجات بنائے ہیں, یہ اللہ کی خاص حکمت ہے. شوہر اور بیوی میں اللہ نے حاکم بنایا ہے شوہر کو, ماں اور باپ میں افضل بنایا ہے ماں کو, بیٹے اور بیٹی میں افضل بنایا ہے بیٹی کو, بہن کی کفالت کرنے پر جنت کی بشارت دی ہے, خالاؤں کی کفالت کرنے پر جنت کی بشارت دی. ایک واحد شوہر بیوی وہ واحد ریلیشن شپ ہے جہاں پر عورت نیچے اور مرد اوپر ہے, باقی ہر جگہ پہ عورت کی عزت, اکرام, تکریم, فضائل وغیرہ وغیرہ سب کے سب, بلکہ ماں اور باپ میں تو 3 گنا کا 3 ٹائمز ماں افضل جو ہے وہ قرار دی گئی. تو ایک تو یہ بنیادی بات. اب آ جائیے, ہر جگہ جب ہم بات کرتے ہیں ذمہ داریوں کی, حقوق کی, تو میں اور آپ جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں اس کام کو کرنے سے ریلیٹڈ میرے اور آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے, تربیت ہونی چاہیے, تعلیم ہونی چاہیے. آپ میڈیکل کی تعلیم لے کر انجینئرنگ تو نہیں کریں گے, وکالت تو نہیں کریں گے, یا کچھ اور تو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. میں نے اگر ایک خاص لائن پہ تھا اور پھر ادھر ٹلٹ ہوا, اور اس کے بعد پھر کم از کم کی بنیاد پر وہ تعلیم حاصل کی, تو کچھ چیزیں جو ہیں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ پتہ چل گئیں, تو وہ باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے اس سے ریلیٹڈ ایجوکیشن آپ کو ملنی چاہیے. ایک بات, ایک آئیڈیل اسلامک جو اصولوں پر بنا ہوا جو معاشرہ ہوگا, جو سوسائٹی ہوگی آئیڈیل, اس سوسائٹی کے اندر باہر کے سارے جھمیلے مرد نپٹا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کمانا اور پوری صلاحیت کے ساتھ اپنے زیر کفالت, جس میں ظاہر ہے اس کے گھر والے میں مینلی خواتین ہیں اور بچے ہیں, ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا, ان کے ڈور سٹیپ پہ لا کے ان کی جو نیڈز ہیں ان کو رکھنا, ٹھیک ہے. یہ کس کا کام ہے؟ مرد کا کام ہے. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اب آ جائیے اس سے ایک سٹیپ آگے آتے ہیں کہ بھائی کوئی خاتون ہے اور نہیں ہے کوئی مرد اس کا کہ جو اس کا کفیل ہو, سچویشنز ہوتی ہیں, تو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے, وہ پھر باہر ضرورت کے یہاں پر بنے گا معاملہ, وہ نکلے گی باہر. اب جب وہ باہر نکلے گی تو کرے گی کیا؟ خالی ہاتھ پیر تو نہیں مارے گی. تو کچھ جگہوں پر ہمیں یہ معیارات بنانے ہوں گے, سٹینڈرڈز لگانے ہوں گے کہ بھئی اچھا, اس سے پہلے سوری میں آگے بڑھ گیا, تعلیم کی بات آپ نے کی نا, تو یہ تو بڑا طے شدہ امر ہے. تعلیم تو مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تعلیم کون سی؟ اگین اب آ جائیے واپس یہاں پہ,
جو ملٹیپلائی ہوگی جو نیڈ بیس ایجوکیشن ہے, جس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کے معاشرے میں ڈاکٹرز چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے بغیر ظاہر سی بات ہے ہماری, اور ایک خاص اینگل سے دیکھیں تو بینگ ڈاکٹر آپ ایک بہت بڑا اسلامی یا دینی فریضہ ادا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے, ایک نافع علم ہے. اگر سارے چھوڑ دیں گے سب گناہ گار ہو جائیں گے. اسی میں آ جائیے اگلی بات, میں اگر اپنی وائف کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں تو کیا میں چاہوں گا کہ ایک میل ڈاکٹر اس کو ویلکم کرے؟ اوبویسلی نو. جو میرے ذہن میں حیا کا ایک پورا تصور میرے دین نے مجھے دیا ہے, میں چاہوں گا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہو وہاں پہ, ایک لیڈی نرس ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. ایئرپورٹ پہ ہم جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں, تو اگین میری اگر گھر والے خواتین میرے ساتھ ہیں تو ان کی تلاشی کون لے گا؟ جو لیڈی واچ مین ہوگی وہاں پہ وہی لے گی نا. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ کچھ پروفیشنز میں خواتین کی ضرورت یقیناً ہے. پھر ٹیچنگ کا شعبہ ایک بڑا امپورٹنٹ, چھوٹے بچوں کو ڈیل کرنا اور سارا, تو اس پروفیشن کے اکارڈنگ ایجوکیشن سسٹم بننا چاہیے, نمبر 1. اور خواتین کے لیے سلیکشن آف لائن جو ایجوکیشن کی ہے, پروفیشن کی ہے, وہ طے ہونی چاہیے. ہر جگہ مکس کر دینا بلا ضرورت, یہ دیکھیں معذرت کے ساتھ شاید میری اس بات سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہوں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہو جائیں. بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں اوورال صورتحال کیا ہے. اگلے 8 سے 10 سال, یہ شاید 8-10 سال میں زیادہ کہہ گیا, اس سے پہلے ہی جتنے بھی پروفیشنل سیٹ اپس ہیں ان میں کسی ایگزیکٹو پوسٹ کے لیے کوئی میل اویلیبل نہیں ہوگا آپ کے پاس. اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اندر 95% لڑکیاں ہیں. میڈیکل کالج تو آپ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. وہ شعبے, وہ ڈپارٹمنٹ جو خالص لڑکوں کے کہلاتے تھے, میتھس, فزکس اور اسپیس سائنس اور وہاں پر بھی اب 60, 70, 80% لڑکیاں ہیں. بزنس مینجمنٹ. اچھا, اب یہ لڑکیاں, یہ خواتین جو ان پروفیشنز کے اندر آگے آ رہی ہیں, اور اب آگے آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کچھ سالوں کے بعد آپ کو اگر ایک کمپنی میں ہائر کرنا ہے کوئی مینیجر کوئی, تو آپ کے پاس 10 اپلیکیشنز میں سے 9 جو ہیں وہ خواتین کی ہوں گی, ایک شاید کسی صاحب کی ہوگی زیادہ سے زیادہ, وہ بھی شاید مجھے کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ جو ماحول اوورال بن گیا ہے, ایجوکیشن سسٹم ہمارا بن گیا ہے, اس میں آپ دیکھیں ٹاپرز ساری لڑکیاں ہوتی ہیں, ہائر رینک ساری لڑکیاں لے کر آ رہی ہیں. بھائی لڑکے کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے کون سی مصیبت آ گئی ہے, ایسی کیا بربادی ہو گئی ہے, لڑکے اتنے ڈفر ہو گئے ہیں کیوں؟ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, لڑکیاں ہوتی ہیں فوکسڈ, ڈسٹریکشنز ان جنرل لڑکوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں, وہ آگے بڑھ جاتی ہیں, وہ میموری ریکال ان کی اچھی ہوتی ہے, وہ اچھا ایگزام دے کر ٹاپر ہو جاتی ہیں, لڑکے پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا, اب یہ سارا ہوتے ہوتے میں صرف جو لوگ بہت زیادہ اس بات پر کرتے ہیں جی خواتین کو آگے, خواتین کو آگے, مجھے بتائیے آج سے اگر 2, 4, 5, 6 سال بعد آپ کی سارے ایگزیکٹو پوسٹ پر عورتیں لڑکیاں عورتیں ہوں گی تو کیا آپ کے خیال میں یہ صحیح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جس کام کے لیے بنایا ہے اسی حساب سے اس کو ڈیزائن کیا ہے, اسی حساب سے اس کو باڈی دی ہے, اسی حساب سے اس کو سوچ دی ہے. ایک عورت میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, ہائپر ایموشنل ہوتی ہے, اس کا امیگڈلا جو ہے وہ رنکلڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل. فیئر ابزارپشن, ایموشنل چیزوں کو ٹیکل کرنا, یہ ایک نیچرل جو فرق ہے وہ رکھا گیا ہے, کریٹر نے رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کو ماں بننا ہے, اور ماں بننے کے لیے جو ہائپر ایموشنل پرسنالٹی ایک چاہیے ہمیں, وہ ایک عورت ہی ہو سکتی ہے. ایک باپ تو نہیں بن سکتا ماں, وہ تو نہیں راتوں کو جا سکتا بچے. ہماری ماؤں نے کتنا پین لے کر ہمیں پال کے اس قابل کیا, تو وہ ایک سمجھدار, سلجھی ہوئی, باشعور, پروفیشنلسٹ ٹائپ کوئی عورت نہیں کر سکتی. تو اللہ نے کچھ معیارات بنائے ہیں, ان معیارات کے تحت ہمیں چیزوں کو لے کے چلنا. ہر جگہ پر برابر لا کر کھڑا کریں گے تو بہت زور سے گریں گے, منہ کی کھائیں گے. اور عام صورت, آئیڈیل صورت میں نے آپ کو بتا دی, ایک عورت کو اللہ نے کہا گھر میں رہو, قرآن کی آیتیں موجود ہیں, اپنے گھروں میں ٹک کر رہو, زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلو, ساری چیزیں موجود ہیں قرآن کے اندر. کیوں؟ کیونکہ بہت بڑا امپورٹنٹ کام ایک عورت کو دیا گیا ہے, اگلی نسل بنانی ہے. مرد آج بناتا ہے, عورت کل بناتی ہے, فیوچر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کام کو اتنا لیٹ ڈاؤن, اتنا برا کر دیا گیا, اتنا کوئی لوور لیول کا کوئی کام ہی نہیں ہے کوئی. وہ جو ڈسٹریبیوشن نیچرل بنی ہوئی ہے گھر کے باہر اور گھر کے اندر کی, جو کہ بڑی لاجیکل ہے, اس کو اتنا فوکس کر کے ہٹ کیا گیا کہ وہ گالی لگتا ہے سننے میں.
تو کسی عورت کو اگر پوچھے آپ کیا کرتی ہیں، بولے میں ہاؤس وائف ہوں، تو سننے والے حیران ہوتے ہیں، ہاؤس وائف ہو؟ ارے بھائی کیا مطلب ہے؟ آپ ہاؤس وائف بننا کوئی مذاق ہے؟ اور مرد بھی اس بات کو سمجھیں کہ اگر میری بیوی گھر سنبھال رہی ہے اور میں باہر ہوں، تو میں جو سیلری لا رہا ہوں نا وہ میرے اکیلے کی نہیں ہے، اس میں اس کا حصہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ بیچ میں نہ ہو تو میں یہ کر پاؤں گا سارا، لاجیکل بات ہے۔ تو وہ ایک نیچرل جو اللہ کی طرف سے چیزیں نارمز بنے ہوئے تھے، جب ان کو ہم نے ڈیمیج کیا تو ابھی ہم اس کیفیت میں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اب میں آپ سے کہوں لڑکیوں کو نہ پڑھائیں تو شاید آپ کہیں گے عجیب جاہل پاگل آدمی کیسی بات ہے۔ آج کل کا تو دور ہی یہ ہے کہ اس دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نہ پڑھائیں، پڑھانا پڑے گا، آگے کچھ نہ کچھ ان کو دکھانا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو دینا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اسلامی معاشرہ ریگین کریں، وہ سچویشن دوبارہ ہمارے سامنے آئے، آئیڈیل سچویشن جہاں پر ایک عورت واقعتاً ایک عزت اور ایک تعظیم اور ایک معیار اس کو جو اللہ نے دیا ہے، جو وہ اس وقت پہنچے تو اس کو اندازہ ہو کہ گھر میں رہنے میں اس کی کتنی عافیت ہے، کتنی آسانی ہے۔ اللہ نے یہ بلیسنگ ہے، نعمت ہے جو اس کو دی ہے، جو اپنے پاؤں کی طرح وہ روند کر اپنی بیوقوفی میں اپنے پاپے کو لاڑی مار رہی ہے۔ تو یہ فیمنزم اور یہ سب چیزیں تو پتہ نہیں کیا ہیں، اور ان کی میں نے بھی بہت پڑھا، بہت لوگوں کو سنا، میرے تو کچھ سمجھ نہیں آتا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں، کیا پاگل پن ہے یہ۔ تو اپنا اپنا رول ہے جی، دونوں نے ادا کرنا ہے، وہ رول پلے کریں گے تو فیملی آگے چلے گی۔ بس کوئی عورت اگر بزنس کرنا چاہتی ہے، بزنس وومن بننا چاہتی ہے، تو اس پہ پھر وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی حضرت ختیجہ کا بھی تو بزنس تھا، اس وقت پھر وہ چلاتی تھیں، تو اب کیوں لوگ منع کرتے ہیں کہ وہ بزنس وومن نہیں بن سکتی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا تو پھر کیا کیا انہوں نے اپنا سارا بزنس، سارا مال، ساری جو کچھ تھا وہ حضور کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ نے نہ کوئی تجارت کی نہ کوئی بزنس کیا، پہلی بنیادی اس اعتراض کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات دیکھیں، عورت کا بزنس ویمن بننا اٹس ناٹ این ایشو، اگر وہ اسلام کی دیے ہوئے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، ان نارمز کو پورا کرتے ہوئے، اس سرکل، اس دائرے میں رہتے ہوئے کرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلے سوال میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ جابز ہیں ایسی جہاں پر ہمیں خواتین چاہیے ہی چاہیے، تو وہ اس چاہے وہ لباس کا تقاضا ہو، وہ حیا کا تقاضا ہو، وہ جو بھی نارمز اللہ نے دیے ہیں، جو بھی ایک جو کوڈ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے تحت وہ چل رہی ہے تو کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورت کا بزنس وومن بننا تو بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی، وہ بن سکتی ہے، کاروبار بھی کر سکتی ہے، لیکن کوئی حدود پامال نہیں ہوں گی وہ۔ اور ظاہر ہے ایکسٹریم لیول یہ ہے کہ کسی نامحرم سے بات کرنی ہے تو اس کا بھی طریقہ قرآن دیتا ہے کہ لوچدار آواز میں نہیں کرنی ہے، اسٹریٹ لہجے میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، سخت لہجے میں بات کرنی ہے، تو یہ قرآن نے معیارات دی ہیں، اس کے ساتھ وہ کرے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنا درس دے رہا ہے، ہر کوئی اپنا منجن بیچ رہا ہے۔ اب اس میں کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر آپ ریسرچ کریں تو ان سے کیسے بچا جائے، اور کس جگہ جا کر جو ہے وہ ہم دین سیکھنا چاہیے، کن لوگوں سے جو ہے وہ ہمیں کانٹیکٹ کر کے سیکھیں؟ سر بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے، میرے خیال ہے کویشچن آف دا ڈے جس کو میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جتنے اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی کویشچنس کرے نا، ان سب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہوں، میرا کوئی بھی آنسر انٹرپریٹیشن وہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ بھائی دین کا علم ہم سب سیکھیں، میری بات نہ یا کسی اور کی بات نہ سنیں، کسی کی بات نہ سنیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو وائی ناٹ کہ میں آگے بڑھوں اور دین کو سمجھوں اور سیکھوں۔ اگلی بات، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ ڈاکٹر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بنیں؟ مطلب اگر آپ کو کچھ ڈاکٹرز کی ویڈیوز دے دی جائیں فیس بک پر، زبردست ایک پورا کورس ڈیزائن کر کے، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ MBBS کر لیں ان کو دیکھ کے، تو آپ کر لیں گے؟ آبویسلی یار ایسا نہیں ہو سکتا نا، یا اگر کر بھی لیں گے تو ایسے خطرناک ڈاکٹر بنیں گے کہ جو شاید کچھ اور ہی کر بیٹھے گا۔ تو بھائی دین کو سیکھنے، جس طرح کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے اس علم کے سورس پہ جانا پڑتا ہے، آپ کو میڈیکل کالج جانا پڑا یا مجھے یونیورسٹی جانا پڑا یا کسی اور کو کہیں بھی، جہاں بھی ہم وہ، تو اسی طرح اس کے اوریجن کی طرف، اس کے ریسورس کی طرف آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، بنیاد یہی ہے۔ ہاں اب ہر آدمی کے بس کی تو بات نہیں ہے کہ وہ دین کا علم سیکھنے کسی دینی مدرسے میں، ادارے میں اور اس کی طرف جائے، تو کیا کرے؟ تو بھائی ہماری اصل قرآن ہے اور حدیث ہے، تو قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں، قرآن کی محافل کے اندر شرکت ہو، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے جو بھی نارمز ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور خود دیکھیں قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہیں، اس کے لیے کچھ معیارات ہیں، کچھ سمجھنے کی چیزیں ہیں، ان کو ہم پورا کریں، قرآن کی زبان سیکھیں۔
کتنی ہی تفاسیر قرآن کی لکھی گئی ہیں، ان کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، پڑھیں. ٹھیک ہے، تو کتابیں پڑھنا، پھر اسی طرح ٹیچر ہونا بہرحال ضروری ہے. ٹیچر کون ہوگا، ایک بڑی لاجیکل بات ہے. سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں کتنے کون کون کیا کیا بیٹھا ہے. کسی کی بات سن کے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں یا آپ کی کنفیوژن دور ہو رہی ہے، یہ بڑا سیدھا سا کرائٹیریا ہے. اور نمبر 2، ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں آج آ کر بتاؤں گا آپ کو کہ کیا صحیح کیا غلط، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ تو جھک مار رہے تھے، وہ سب پاگل تھے. یعنی 1400 سال سے یہ دین لاوارث تھا، نامعقول لوگوں کے ہاتھ میں تھا. میں آج آیا ہوں 1450 سال کے بعد اچانک کہیں سے نکل کے، اور اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا صحیح اور کیا غلط، اور یہ جو کہہ رہے ہیں سب بکواس ہے. یہ تو تب دیکھ خود سوچیں یار، کیا پاگل پن کی بات ہے. دیکھیں شخصی برائیاں اپنی جگہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، ٹیچر ہے، مولوی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، شخصی برائیاں. ہم سب کم زیادہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، میرے اندر برائی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن ایک پورا نظام چلتا چلا آ رہا ہے. الحمدللہ ہمارے علماء بڑی محنت سے اس دین کو بچا کر، سیو کر کے، اپنے سینوں میں اپنی زندگیاں لگا کر ہم تک لے کر آئے ہیں. اور جہاں برے لوگ ہیں وہاں بہت اچھے اچھے لوگ بھی، ہر جگہ جیسے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ یہاں بہرحال ہے. ٹھیک ہے، علماء سو ہیں، علماء حق ہیں، علماء حق تک پہنچیں. ٹھیک ہے، ان کو ریچ آؤٹ کریں، ان کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں، دیکھیں، اور معیار قرآن و سنت کو بنائیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو تھرل والی کیفیت آج کل ہے نا، سنسنی والی، ریٹنگز، یعنی آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ بات ایسی کرو کہ وائرل ہو جائے، لائکس آ جائیں. تو وہ بات سیدھے سیدھے طریقے سے تو ہو نہیں سکتی، کچھ نہ کچھ تو گھما پھرا کے لانا پڑے گا، کوئی ایسی نئی چیز ڈالنی پڑے گی. تو خدا را اس بات کو سمجھیں اور پہچانیں. تو بہرحال جی، اسی سوشل میڈیا پر بڑے اچھے اچھے کلپس ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، بڑے علماء، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں. تو بات کو سنیں، جج کریں اور اچھی طرح سمجھ لیں دین لاوارث نہیں ہے. دین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے قیامت تک، الحمدللہ. نہ یہ لاوارث تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی رہے گا. تھوڑا سا محنت کریں، تھوڑی سی ایفرٹ کریں، باہر نکلیں، سیکھیں، سمجھیں، عقل استعمال کریں، شعور استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق تک پہنچا دیں گے. کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ 2 منٹ کے جو بن کے علامہ آ گئے ہیں، خدا کے لیے ان سے بچیں. بچنے سے میری مراد یہ ہے کہ ان کی بات سنیں، کوئی بات اچھی ہے قرآن و سنت کے اکارڈنگ ہے تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ آ کر ایک عجیب نئی بات کر دے. ٹھیک ہے، اور وہ ایک عجیب سیناریو بے تکی مباحث کے اندر لگایا ہوا ہے، جن کا نہ دنیا میں کوئی لینا دینا ہے، نہ آخرت میں کوئی لینا دینا ہے. تو اور جو چیزیں بالکل کلیئر ہیں، مثال کے طور پر نماز کی ہم نے بات کی. اب ہماری سچویشن کیا ہے، نماز میں پڑھتا نہیں، اور بحث چل رہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ کون سے پورٹل میں گئے تھے. یار کمال ہو گیا، 5 وقت کی نماز جو مجھ پر فرض ہے میں وہ پڑھ نہیں رہا. ٹھیک ہے، قرآن میں نے کبھی اس کا ایک رکوع کا ترجمہ کبھی نہیں پڑھا زندگی کے اندر. ٹھیک ہے جی، یعنی بڑے کلیئر چیزیں ہیں نا یار. اور میں لگا ہوں بحث کرنے میں کہ یہ کہاں سے کہاں خواہ. تو یہ بس میں عرض کر رہا ہوں کہ جو چیزیں کلیئر ہیں وہ ان پہ عمل تو ہم کریں نا یار. 95% سچ بولنا ہے، دیانتداری کرنی ہے، لوگوں کے حقوق دینے ہیں، اچھا اخلاق کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. بھائی یہ سارے کام کرنے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں. ماں باپ کو شکل نہیں دکھا رہے، ان کو ترسا کے رکھا ہوا ہے، علامہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو جو چیزیں کلیئر ہیں ان کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ. تو تھوڑی سی اگر کہیں کوئی ایمبیگوٹی ہے بھی، تھوڑی بہت کہیں کوئی گرد ہے تو ہٹ جائے گی انشاءاللہ. اچھا، مدرسے کا جیسے آپ نے نام لیا ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ مدرسے میں مجھے بہت شوق ہے اور تھا بھی بچپن میں نا، لیکن پھر یہ سننے میں آتا ہے اور دیکھا بھی ہے، ایک بچے نے مجھے خود آ کے بتایا تھا کہ ہمیں تو اتنا مارتے ہیں پیٹتے ہیں. تو کیا صرف مار کٹائی سے ہی بچہ قرآن حفظ کر سکتا ہے یا دین کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ کیونکہ حضور کے تو بہت ہی زیادہ رحم دل تھے اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے. تو اب اتنا زیادہ مار کٹائی اور وہ کر رہے ہیں جو دین سکھا رہے ہیں ان کو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ایک چیز ہٹ کے میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ مار کٹائی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ علماء نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ عموماً وہ اساتذہ ہیں جو حفظ کروا رہے ہوتے ہیں یا جو، اور ان میں سے اکثریت علوم دینیہ حاصل نہیں کیے ہوئے ہوتی. اکثریت، بہت کم ہیں، بہت ہیں
لیکن کم ہیں جنہوں نے باقاعدہ دین کا علم سیکھ کر پھر وہ، کیونکہ عموماً مدارس میں حفظ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے یا جو بھی قرآن پڑھانے کی ترتیب ہوتی ہے، تو عموماً وہاں پر یہ ایک اچھا پھر اس میں فردر کچھ فیکٹرز ایڈ کر لیں کہ ایک خاص جگہ سے یا کچھ علاقائی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ اس حوالے سے ایک ڈومیننسی کہیں ہو گئی ہے جس کی وجہ اچھا وہاں پہ ایک تصور ہے مار پیٹ کٹائی والا، تو یہ تو بالکل اسلامی کنسیپٹ نہیں ہے کہ مار پیٹ کے اور جناب یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہ سکھایا نہ کیا اور نہ کبھی ایسی کو تعلیم دی، بلکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ تو خدا نہ خواستہ قیامت کے دن پکڑ کا باعث بن سکتی ہے۔ میری مار سے اگر کسی کو بچے کو چوٹ ایسی لگ گئی کہ وہ خدا نہ خواستہ، اور ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ بچہ معذور ہو گیا، کیسے اللہ کے سامنے جا کر ہم منہ دکھائیں گے، کیا بات کریں گے؟ تو یہ تو انتہائی غلط فہمی ہے جن لوگوں کے پاس ہے کہ جی مار کٹائی کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، اور اللہ کے نبی کا نام تو بہت بڑا ہے، بعد میں آنے والوں نے آج بھی مثالیں بہرحال موجود ہیں، ایسے ادارے ایسے مدارس موجود ہیں، بڑی سختی کے ساتھ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور مار کٹائی اور یہ سب نہیں کیا جاتا۔ تو جو لوگ کرتے ہیں اللہ کرے کہ ان کو عقل آئے، سمجھ آئے، وہ ایسی بیوقوفیاں نہ کریں۔ باقی ہمارا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ اگین ہیومن سائیکالوجی میرا سبجیکٹ ہے تو میں پھر گھوم پھر کے وہیں جاتا ہوں، اس ریجن کا مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں جی مدرسے میں مار کٹائی ہوتی ہے، مدرسے میں ایک قاری ہے جو بچپن سے مار کٹائی کر سہتے سہتے بڑا ہوا ہے، اس کا علوم دینیہ سے کوئی لمبا چوڑا لینا دینا نہیں ہے، صرف حلیہ ہے اپنی جگہ، قرآن اس نے حفظ کیا ہے، سیکھا، وہ سکھا رہا ہے، مار رہا ہے، کوئی تو مارجن اس کو دیں گے۔ یہ پڑھی لکھی سمجھدار باشعور عورتیں اپنے بچوں کو جو پیٹتی ہیں صبح شام، اس کو کہاں فٹ کریں گے؟ اب آپ کہیں جی ایسا نہیں ہوتا، سر رہنے دیں، ہر دوسرے گھر میں ایسا ہوتا ہے، ہر دوسرے گھر میں اچھے خاصی پڑھی لکھی عورت ہے بھائی، وہ بچے کو لگی ہوتی ہے پٹاخ پٹاخ چٹاخ چٹاخ، یہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی ہے؟ بھائی مار تو آپ بھی بچے کو رہے ہو نا، والد مار رہا ہے، والدہ مار رہی ہے اور تھپڑ مار رہے ہیں اور جو بھی ایکس وائی زیڈ، تو اس کو ہم کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ اس کو ہم کیوں نہیں یہاں لاتے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ جہالت کیوں ہوئی؟ چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ، اور پٹ کس طرح ہے؟ انہی سے پٹ رہا ہے جو سب سے بڑی آغوش ہے ان کے لیے، اس نے غلطی کی ہے تو اس کو سمجھاؤ بتاؤ، نہیں جی لگے ہوئے ہیں اس کو مار پیٹ، ٹھیک ہے کوئی ایکسٹریم ہو سکتا ہوگا، ٹھیک ہے، بینگ پیرنٹ میں ریئلائز کر سکتا ہوں جی ایسا کوئی ایکسٹریم معاملہ ہوا بچے کو، جی آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی ہلکا پھلکا چپت، اور اللہ کے نبی نے تو مارنے کے حوالے سے جہاں کہیں بات آئی ہے تو اس کے کیسے سٹینڈرڈز بنائے بھائی، منہ پہ مارنا منع فرمایا، جسم کے نازک حصوں پہ مارنے سے منع فرمایا، ایسی چوٹ مارنے سے منع فرمایا کہ جس سے نشان رہ جائے، ساری باتیں۔ تو یہ تو پاگل پن ہے، ہمارے ریجن کا بھی مسئلہ ہے، کچھ ہمارے نفسیات کا مسئلہ ہے، یہ مار کٹائی اور ڈانٹ ڈپٹ چیخنا چلانا، اس کا پھر وہ جا کر کے سارا نکلتا ہے وہاں مدرسوں کے اندر پھر، اور اس کا ہمیں نظر آتا ہے سارا، جس پر ہم بہرحال پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ اوورآل سوچ تبدیل ہو اور اس تشدد بھری اس لائف سٹائل سے ہم سب نکلیں اور انسانیت کی طرف آئیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آرگن ڈونیشن جو ہے وہ کر دینی چاہیے، کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک وصیت لکھوا دیں کہ بھائی آرگن جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تاکہ کسی کا فائدہ ہو، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ان جنرل تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کے حوالے سے دلائل موجود ہیں اور بڑے واضح انداز میں فتاوی بھی موجود ہیں، اس ساری چیز کو پروموٹ نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے ریزنز ہیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمتیں موجود ہیں، اور ایک براڈر پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس ساری چیز کا کوئی اچھا فائدہ ہوتا وہ بہرحال نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اگر ٹرینڈ بن گیا تو پھر اس کے کچھ اور کانسیکوینسز جو ہمیں بھگتنے پڑیں گے، مسائل بہرحال بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں شارٹ کر کے بات کو اس میں بہرحال بن سکتی ہے گنجائش، نیڈ بیس ڈپینڈ کرے گا بہت سارے فیکٹرز اور بہت ساری چیزوں پر، جیسے مثال کے طور پر خون دینا ایک زمانے تک تھوڑا سا ایک وہ تھا کویشچنیبل، پھر اس کے لیے ایک گنجائش بن گئی اور اب الحمدللہ بلڈ ڈونیشن کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور کوئی فتویٰ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹرانسپلانٹیشن کی جب بات کرتے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ وغیرہ کے حوالے سے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے اور وہاں کوئی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک شخص کو ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت سرچنگ ہوئی اور کوئی ڈونر ہو گیا، ایک ریسیپینٹ ہو گیا اور معاملہ ہو گیا، یہ تو ایک سچویشن ہے جو کہ کوئی اب بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایک شخص مرتے وقت وصیت کر جائے کہ میرے آرگنز کو ڈونیٹ کر دینا، اس میں پھر مسائل آئیں گے، اس میں اونرشپ کے مسائل آئیں گے، اس میں لیگیلٹی کے مسائل آئیں گے، اس میں آپ کے
جو کاسٹ ہے وہ بڑا اس کے اندر جو ہے وہ فیکٹر پروڈیوس کر مطلب ایک ہے کہ جو آئے گا اس کو پریزرو کرنا, اس کو رکھنا, پھر کون اس کو لے گا, کیا کرے گا. پھر ایک آپ کو پتہ ہے یہاں تو صورتحال کیا ہے کہ وہ اغوا کر کے بچوں کے اور لوگوں کے کڈنیز کو نکال کر بیچا جا رہا ہوتا ہے اور کیا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سارا سسٹم شروع کر دیں تو پھر مجھے بتائیے اس کو کہاں روکیں گے آپ. کرپشن جس لیول پر ہے وہ جو ہے, تو یہ میں نے رخ دکھایا ہے. اس کے اور بہت سارے ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ اچھی طرح ذہن میں رہے کہ ہم اونر نہیں ہیں اس باڈی کے, یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. تو کوئی بھی فیصلہ ہم ایسے نہیں کر سکتے اس کے بارے میں کہ میری چیزیں میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں, یہ ہمارا حق نہیں ہے. ہاں اب طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس اسپیسیفک کوشچن کو ہم لے کے جائیں گے ان کے پاس کہ جو ایکسپرٹ ہیں اس معاملے کے کہ دین ہمیں اس میں کیا ہدایت دیتا ہے. وہ مفتیان کرام ہیں, وہ دیکھیں گے, حالات دیکھیں گے, حالات آج کل کی ضرورت کو دیکھیں گے, چیزوں کو مشورہ کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں, پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں بھئی یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے, آپ نے اپنا وقت دیا اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ پھر ابھی کچھ ہوگا تو پھر میں آپ کو دعوت دوں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ.